وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ اور اے نبی، گرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں آپ دے دیں، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر آپ باوجود آپ کے پاس علم آ چکنے کے پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں گے تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہیں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ آپ کے رب کی طرف سے اے نبی یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حق اور یہودی علماء کا کردار۔ ارشاد ہوتا ہے کہ علماء اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی حقانیت کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانے۔ یہ ایک مثال تھی جو کامل یقین کے وقت عرب بولا کرتے تھے۔ مسند ابو داؤد، سنن نسائی، مسند حمیدی وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ تیرا لڑکا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی گواہ رہیے۔ آپ نے فرمایا، نہ یہ تجھ پر پوشیدہ رہے نہ تو اس پر۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے، جو یہودیوں کے زبردست علامہ تھے پھر مسلمان ہو کر صحابی ہو گئے تھے، پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایسا ہی جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں؟ جواب دیا، ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ آسمانوں کے امین فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام زمین کے امین شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، اور انہوں نے آپ کی صحیح تعریف بتا دی، یعنی جبریل علیہ السلام نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر پروردگار عالم نے آپ کی صفتیں بیان کی جو سب کی سب آپ میں موجود ہیں۔ پھر ہمیں آپ کے نبی برحق ہونے میں کیا شک رہا؟ ہم آپ کو بیک نگاہ کیوں نہ پہچان لیں، بلکہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں شک ہے اور آپ کی نبوت میں کچھ شک نہیں۔ غرض یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کے ایک بڑے مجمع میں ایک شخص اپنے لڑکے کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح رسول اللہ کے اوصاف جو اہل کتاب کی آسمانی کتابوں میں ہیں وہ آپ میں اس طرح نمایاں ہیں کہ بیک نگاہ ہر شخص آپ کو جان جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس علم حق کے پھر بھی یہ لوگ اسے چھپاتے ہیں۔ پھر اپنے نبی اور مسلمانوں کو ثابت قدمی کا حکم دیا کہ خبردار تم ہرگز حق کے حق ہونے میں شک نہ کرنا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے اللہ تمہیں لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔
آپ اے نبی جہاں سے نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے اور آپ کے رب کا حکم ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ اور جس جگہ سے آپ اے نبی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم اے مسلمانوں ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہدایت والا قبلہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب والوں کا ایک قبلہ ہے، لیکن سچا قبلہ وہ ہے جس پر مسلمان ہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہود کا بھی قبلہ ہے، نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے، اور تمہارا بھی اے مسلمانوں قبلہ ہے، لیکن ہدایت والا قبلہ وہی ہے جس پر اے مسلمانوں تم ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ہر ایک وہ قوم جو کعبے کو قبلہ مانتی ہے وہ بھلائیوں میں سبقت کرے۔ مولیہا کی دوسری قراءت مولاہا ہے، جیسے اور جگہ ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، یعنی ہر شخص کو اپنے اپنے قبلے کی پڑی ہوئی ہے، ہر شخص اپنی اپنی راہ لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ گو تمہارے جسم اور بدن مختلف ہو جائیں، گو تم ادھر ادھر بکھر جاؤ، لیکن اللہ تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے اسی زمین سے جمع کر لیں گے۔ یہودیوں کے بیجا اعتراضات کی پرواہ نہ کرو۔ یہ تیسری مرتبہ حکم ہو رہا ہے کہ روئے زمین کے مسلمانوں کو نماز کے وقت مسجد حرام یعنی بیت اللہ، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ تاکید اس لیے کی گئی کہ یہ تبدیلی کا حکم پہلی ہی بار واقع ہوا تھا۔ فخر الدین رازی نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ پہلا حکم تو ان کے لیے ہے جو کعبے کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا حکم ان کے لیے ہے جو مکے میں ہیں لیکن کعبہ ان کے سامنے نہیں، تیسری بار انہیں حکم دیا جو مکے کے باہر روئے زمین پر ہیں۔ قرطبی نے ایک توجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ پہلا حکم مکے والوں کے لیے ہے، دوسرا شہر والوں کے لیے، تیسرا مسافروں کے لیے۔ بعض کہتے ہیں تینوں احکامات کا تعلق اگلی پچھلی عبارت سے ہے۔ پہلے حکم میں تو رسول اللہ کی طلب کا اور پھر اس کی قبولیت کا ذکر ہے، اور دوسرے حکم میں اس بات کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی یہ چاہت بھی ہماری چاہت کے مطابق تھی اور حق امر یہی تھا، اور تیسرے حکم میں یہودیوں کی حجت کا جواب ہے کہ ان کے کتابوں میں پہلے سے موجود تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہوگا، تو اس حکم سے وہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی، ساتھ ہی مشرکین کی حجت بھی ختم ہوئی کہ وہ کعبے کو متبرک اور مشرف مانتے تھے، اور اب رسول اللہ کی توجہ بھی اسی کی طرف ہو گئی۔ رازی وغیرہ نے اس حکم کو بار بار لانے کی حکمتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے، واللہ عالم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے، وہ جانتے تھے کہ اس امت کی صفت کعبے کی طرف نماز پڑھنا ہے، جب وہ یہ صفت نہ پائیں گے تو انہیں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جب انہوں نے اس قبلے کی طرف پھرتے ہوئے آپ کو اے نبی دیکھ لیا تو اب انہیں کسی طرح کا شک نہ رہنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب وہ تمہیں اپنے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ ایک بہانہ لگ جائے گا، لیکن جب تم ابراہیمی قبلہ نے خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہود کی یہ حجت تھی کہ آج یہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف پلٹے ہیں، کل ہمارا مذہب بھی مان لیں گے، یعنی خود یہودی بھی بن جائیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اصلی قبلہ یعنی خانہ کعبہ اختیار کر لیا تو ان یہودیوں کی اس ہوس پر پانی پڑ گیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا مگر جو ان میں سے ظالم اور حجت باز جو مشرکین اعتراضاً کہتے تھے کہ یہ شخص ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ابراہیمی قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھتا، تو گویا انہیں جواب مل گیا کہ یہ نبی ہمارے احکام کے متبع ہیں۔ پہلے ہم نے اپنے کمالی حکمت سے اپنے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا جسے یہ بجا لائے، پھر ابراہیمی قبلے کی طرف پھر جانے کو کہا جسے جان و دل سے بجا لائے، بس آپ ہر حال میں ہمارے احکام کے ماتحت ہیں، صلی اللہ علیہ وصحبہ واتباعہ وسلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان ظالموں کے شبہ ڈالنے سے تم شک میں نہ پڑو، ان باغیوں کی سرکشی سے تم خوف نہ کرو، ان کے بیجا اعتراضات کی مطلق پرواہ نہ کرو، ہاں میری ذات سے خوف کیا کرو، صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ قبلہ بدلنے میں جہاں یہ مصلحت تھی کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، وہاں یہ بھی بات تھی کہ میں چاہتا تھا
کہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور قبلے کی طرح تمہاری ہر شریعت کامل کر دوں اور تمہارے دین کو ہر طرح مکمل کر دوں۔ اور اس میں یہ ایک راز بھی تھا کہ جس قبلے سے اگلی امتیں بہک گئیں تم اس سے نہ ہٹو۔ ہم نے اس قبلے کو خصوصیت کے ساتھ تمہیں عطا فرما کر تمہارا شرف اور تمہاری فضیلت و بزرگی تمام امتوں پر ثابت کر دی۔